یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح ہو جائے گی کہ آغاز اسلام سے لے کر اب تک مسلمانوں پر کوئی ایسا دور نہیں آیا کہ مسلمان اس وقت زیادہ کمزور، نکمے، نہت سے اور ایمان کامل کے قیمتی سرمایہ سے دیوالے اور کھوکھلے ہو گئے ہوں۔ اسی کمزور اور کھوکھلے پن کا نتیجہ ہے کہ اتنی کثیر تعداد کے باوجود بھی آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ مقہور اور سب سے زیادہ مجبور اور سب سے زیادہ بے کس اور بے بس ہے تو وہ قوم مسلم ہے، اور وہ قوم جس کی سربلندی کا اعلان قرآن الفاظ سے کیا ہے اور جس کی خلافت و حکومت کا وعدہ کتاب اللہ نے اس انداز سے کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ حضرات، جس قوم کی تفوق و برتری کا مدعا جاثدہ قرآن نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے: اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعدها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ لیکن حیف کہ ان ساری خوبیوں اور ان ساری صلاحیتوں اور ان ساری قرآن تاریخی شواہد کے باوجود بھی آج ہم بے قیمت ہیں۔ پوری دنیا میں مظالم کے پہاڑ ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں، توپوں ٹینکوں کا دان ہم پر کھولا جا رہا ہے، اعتراضات کا منشا ہماری شریعت کو بتایا جا رہا ہے، غلط پیروں پہ گنڈوں کی آندھیاں ہمارے خلاف اٹھ رہی ہیں اور ذہنی تعداد زنجیروں سے ہماری گردنیں ٹوٹ رہی ہیں اور گھبرا کر اپنے آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے باطل کے انہیں قہر آلود زنجیروں کو سامنے رکھ کر مسلم قوم سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم باطل کے پنجوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لاکھوں تدبیریں کرو، ہزاروں کوششیں کرو اور سینکڑوں حربے طریقے استعمال کرو، لیکن تم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہارے اندر خدا کی وحدانیت پر یقین کامل اور خدا کے رسول کے طریقوں پر مکمل ایمان اور آج کی ترقی یافتہ دور میں اپنے اعمال و افعال کے ذریعے اس ایمان کا اظہار نہ ہو جائے۔ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا، شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے اس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دار کرنے والوں نے انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام بتایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سے دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس اور افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ اس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ ورتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹہر ٹہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور آخری ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ مسلمانوں، یاد رکھو، قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک مقدس کتاب اللہ کا مقدس کلام ہے۔
اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعہ اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے بہتر ہے، اور جس رات میں نازل ہوا تو ہزار مہینوں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خدا حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کے دلارے خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے جبکہ والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم کی سفارش قبول کرے گا اور اس حافظ قرآن کی برکت سے ان کو نجات عطا ہوگی۔ محمد عبدہ ورسولہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ مولانا، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ مولانا، صدائیں دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پروانہ۔ جناب صدر محترم و معزز علماء اکرام و حاضرین جلسہ، ہمیں گلا ہے کہ ہم نے ایک خدا کو مانا پھر بھی ہمیں تباہ کیا گیا، ہم نے ایک کتاب کو رہبر بنایا پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے، ہم نے دین خدا کی رسی کو تھاما پھر بھی غیروں نے ہمیں جھنجھوڑ کر گرا دیا، ہم نے سب کچھ کیا لیکن آج غیروں کی ترچھی نگاہیں ہمیں خوف کے مارے زمین میں دھسائے دے رہی ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ دوستو، ہمیں سب تسلیم ہیں مگر اس کے باوجود ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ کہیں ہم یہ سب کچھ مجبوراً محض قوانین اسلام سمجھ کر تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دل میں خوف خدا اور اس کی خشیت کی کوئی جگہ ہی نہ ہو؟ اسی لیے آج ہم جانی و مالی بربادی، معاشی و اقتصادی بدحالی ہر ایک سے دو چار ہیں۔ اگر ایسا ہے اور یقیناً یہی ہے کہ ہم دنیا کی آرائش و زیبائش، اس کی رعنائیوں اور اس کی رنگینیوں میں پھنس گئے اور دل سے خوف خدا نکل گیا، اسی لیے آج ہم دنیاوی شان و شوکت سے مرغوب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو پھوس کے چھپروں میں رہتے ہیں وہ بھی پریشان، اور جو کوٹھیوں اور محلوں میں رہتے ہیں وہ بھی حیران۔ آج موسم بہار بھی ہمارے لیے خزاں کا پیغام لاتا ہے اور ہر قیمتی مرہم بھی ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے کام کر، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو دوستو سنو، سورہ حدید کی تلاوت کردہ یہ آیت ایک خدائی وارننگ ہے اس دنیا کی رعنائیوں اور اس کی لذتوں میں غرق مسلمانوں کے لیے جن کے قلوب اللہ رب العزت کی خشیت سے خالی ہیں، ذکر اللہ کے بجائے بحث گوئی، غیبت اور عیب جائی میں رب اللسان ہے، اللہ کے پاک نام کی لذت، اس کی حلاوت، برکت اور اس کی ممانعت سے ناشنا ہے، جن کے دل غیروں کی محبت سے لبریز اور اللہ کی محبت سے خالی ہیں، جن کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل خوف خدا سے لرزتے تھے، اس لیے ان سے ساری دنیا لرزتی تھی۔ ہم تو آج کی ایٹمی دنیا کی طاقتوں سے مرعوب ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم سے بھی کوئی خوف زدہ نہیں، ہم نے اپنے دل سے اللہ رب العزت کو بھلا دیا، اس لیے اس نے بھی ہمیں بھلا دیا۔ ارشاد خداوندی ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو میں تمہیں سارے عالم کی نعمتوں سے سرفراز کر دوں گا، تم صرف میری بادشاہ کو تسلیم کرو، فقیر و بدحال شخص کو بادشاہت کا تاج پہنا دینا میرا ہی کمال ہے، اور شہنشاہیت کی گدی سے بادشاہوں کو اتار کر بھیک مانگنے پر مجبور کر دینا میری شان ہے۔ اگر تم مجھ کو یاد کرو گے اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں ہر طرح سے نوازوں گا، اگر تم مجھ کو بھول جاؤ گے تو میں بھی تم کو بھول جاؤں گا، اور ذلت و پستی کے عمیق گڑھے میں بے دردی کے ساتھ دھکیل دوں گا، جہاں نہ کوئی تمہیں پوچھنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی یار و مددگار۔ تم مجھ کو یاد کرو گے تو میں تمہارے بے چین و بے قرار دل کو سکون و اطمینان کے ساتھ بھر دوں گا، اور رنج و غم کو پاس بھٹکنے بھی نہ دوں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ ہی کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ دوستو، انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے جہاں نیکی اور خیر کے جذبات رکھے ہیں وہیں نفسانی خواہشات اور شہوانی جذبات بھی ودیعت کرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی رنگینیوں اور اس کی رعنائیوں میں کھو جاتا ہے، معاصی و نافرمانی کرتے کرتے طغیانی و سرکشی اور قتل و ناحق تک جا پہنچتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی یاد اور اس کا خوف و طاقت
اور ناحق ارادے سے نکال کر آپ سے پیار و محبت مراقبت و مبادت کی حسین لڑی میں پرو دیتی ہے۔ جس دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے اس کے لیے آخرت کی کوئی حقیقت رہ جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور حاضرین جلسہ، میں پہلے تو یہ درخواست کروں گا کہ جو حضرات دور دور کھڑے ہوئے ہیں، یہ دینی مدرسے کی بالکل خلاف بات ہے کہ دور دور سے اکابر علماء کرام یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم لوگ ٹولیوں کی شکل میں دور دور ادھر ادھر منتشر ہو کر کھڑے ہونا، قریب ہو کے بیٹھے رکھیں۔ آئیے انشاءاللہ اکابر علماء کا پروگرام ابھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج کے اس جلسے کے لیے ہم نے جن اکابر علماء کرام کو مدعو کیا تھا، الحمدللہ سبھی حضرات تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ان اکابر علماء سے ہم لوگ استفادہ کریں گے۔ میں اس سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں ذرا قریب آ جائیں، یہ دور دور ٹھہرے ہوئے حضرات سے گزارش ہے قریب آ جائیں، جگہ پہلے پر کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ یہ جو حضرات دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید ان تک آواز نہیں پہنچ رہی، مواد میں آنے والوں کے لیے سہولت بھی ہوتی، اور دینی مجلس میں ذرا قریب ہو کے بیٹھے تو اس میں برکت بھی ہے۔ بیچ میں جگہ کھلی رہی تو اس میں شیطان آ جاتا۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے رہتے لیکن شیطان اچانک کوئی اہم بات یاد دلا دیتا ہے اور پھر پورا جلسہ ادھر ہی توجہ رہتی آتی ہے۔ چابیاں بھول کے آ گئے، دروازہ بند نہیں کرے، وہ گاڑی کھلی رکھ کے آ گئے، کوئی بچہ چیخ مار رہا کہ کیا ہے کیا، ادھر ہی پوری توجہ حجاب پر پابندی کا۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ حجاب عورتوں کو جکڑ کے رکھتا ہے اور عورتوں کی آزادی کو ختم کرنے والا ہے۔ بات دراصل یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے حجاب کو اور حیا شرم کو ختم کر دیا، عورتوں کو اتنی آزادی دے دی کہ ان کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ برابر کے حقوق دیے، بلکہ عورتوں کو کچھ زیادہ ہی حقوق دیے۔ عورتوں کو بہت بڑا تقدس عطا کیا گیا اسلام میں، اور ان کو بڑا اونچا مقام دیا گیا۔ ان کے احترام میں وہ تمام امور انجام دیے گئے جو عورتوں کے لیے احترام کی چیز ہو سکتی تھی۔ مگر عورت اور مرد میں مساوات یہ نہیں ممکن۔ عورت کا وظیفہ، اس کی ڈیوٹی بالکل الگ ہے، مرد کا وظیفہ، اس کی ڈیوٹی بالکل الگ ہے۔ اگر مساوات کی بات کی جائے تو پھر اس میں ایسا ہونا پڑے گا کہ ایک بچہ تو عورت جنے، ایک بچہ مرد جنے، ایک بچے کو دودھ عورت پلائے، دوسرے بچے کو مرد پلائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، فطرت کے خلاف ہے۔ تو دونوں کی ڈیوٹیز الگ الگ ہیں، دونوں کی ساخت و پرداخت الگ ہے، اور دونوں کی تخلیق الگ ہے، اور دونوں کی کاموں کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے۔ مرد کا کام ہے باہر کام کرنا، معیشت مستحکم کرنا، گھر کے مالیے کا انتظام کرنا، اور عورت کا کام ہے گھر کے نظم و انتظام کو درست کرنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ انہوں نے اپنے خاندانی نظام کو اتنا برباد کر لیا ہے کہ اب سکون اور راحت ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی۔ خاندانی نظام پورا درہم برہم ہو گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کو کسی بچے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے،